اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ اب اس رکوع سے جو ہے سمجھیے کفار و مشرکین کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ وقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لن نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن پر جو ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا ہے؟ ہم اس قرآن پر جو ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ولا بالذی بین یدیہ، اور اس سے پہلے جتنے بھی آسمانی کتابیں تھیں ان پر بھی ہم ایمان نہیں لاتے ہیں جی۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ولو تری اذ الظالمون، اور جب تم لوگ اس ظالمین کو، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان کو دیکھو گے کہ موقوفون عند ربہم، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور وہاں جب میدان کے محشر میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یرجع بعضهم الی بعض القول، اپنی بات کو ایک دوسرے پر جو ہے ٹال دیتے رہیں گے، یعنی کہ ایک دوسرے کو بدنام کریں گے۔ جیسے کہ مان لیجیے اگر بستی میں کچھ ایسا حادثہ ہو گیا تو اس میں 10-15 نوجوان جو ہے پکڑے گئے، اب اس میں سب کہتا کہ ہم نہیں تھے، وہ کہتا ہم نہیں تھے، وہ کہتا وہ تھا تو وہ تھا، تو ایک دوسرے پہ کیا کرتے ہیں، دوسرے کا نام ڈالتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کل قیامت کے دن یہ کفار و مشرکین جو ہے جب اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو یہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بات کریں گے کہ جو ہے ہم تمہاری وجہ سے جو گمراہ ہو گئے تھے، ہم جو ہے سیدھے راستے پہ چلنا چاہ رہے تھے، تم جو ہم کو سیدھے راستے پہ نہیں جو ہے چلنے دے رہے تھے، یہ باتیں کریں گے۔ تو آگے قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو لوگ دنیا کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، تو جو لوگ دنیا کے اندر جو ہے بڑے لوگ تھے، یعنی جو تکبر کرنے والے تھے، زیادہ مالدار تھے، جو لوگ سردار تھے، وہ کہیں گے کہ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ دیکھ رہے ہیں بدنام کس کو کر رہا ہے؟ کہہ رہے کمزور لوگوں کو۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ قال الذین استکبروا، اور جو دنیا کے اندر بڑے لوگ تھے، جو سردار لوگ تھے، وہ للذین استضعفوا، وہ جو ہے کمزور لوگ ان کو کہیں گے، یعنی کمزور لوگ جو ہے جو بڑے لوگ تھے ان کو کہیں گے کہ انحن صددناکم عن الہدی، بھلا بتلائی کہ ہم نے آپ کو کب روکا تھا ہدایت سے؟ ہم نے تو آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ سیدھے راستے پہ آ جائیے یا مت آئیے، ہم نے کچھ بھی نہیں آپ کو منع کیا تھا۔ تو اذ جاءکم، اصل میں یہ ہے کہ جب کہ تمہارے پاس ہدایت کی باتیں آ گئی تھی لیکن تم نے کیا کیا کہ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم لوگ جو ہے سب کے سب مجرم تھے۔ یعنی دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھیے کہ ایک میٹنگ کرتے ہیں، اس میں جو کسی ایک کو سردار مانا جاتا ہے، اب وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ چھوٹے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کوئی ایسا قانون بنا ہے جو شریعت کے خلاف ہو، اب اس پہ جو ہے سمجھیے کہ جو گاؤں کے جو سب پنچ ہوتے ہیں یا جو ٹھیکیدار لوگ ہوتے ہیں، جو گاؤں کے سب کے بڑے آدمی مانے جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں تو کمزور لوگ کیا ہے، چھوٹے موٹے لوگ مان لیتے ہیں، چلیے ہم سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، یہ لوگ پنچ ہیں، یہ جو کہیں گے ہم اس کی باتوں کو مانیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگ کہیں گے کہ ہم جو ہے آپ کے باتوں پہ عمل کرتے تھے، ہاں لیکن یہ کہ ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ سیدھے راستے پہ مت آئیے، بلکہ یہ دین جو ہے سب کے لیے ہے، جو بھی آئے سب کا استقبال کریں گے ہم، تو ہم نے کسی کو منع نہیں کیا تھا۔ تو کل قیامت کے دن جو ہے یہ جو لوگ گمراہ ہوں گے، جو کافر لوگ ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو بدنام کرتے پھریں گے جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وقال الذین استضعفوا، اور جو لوگ کمزور دنیا کے اندر سمجھے جاتے تھے، تو للذین استکبروا، ان لوگوں سے یہ کمزور لوگ کہیں گے کہ نہیں، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تم جو ہے دن اور رات جو ہے مکاری میں لگے ہوتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ جو ہے تم جو ہے دن رات جو ہے اپنی مکاری گیری دکھاتے تھے کہ ہم جو ہے سب کچھ کرنے والے ہیں، ہم ہی جو ہے سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو تم کیا کرتے تھے کہ اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، تم ہم کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا جو ہے کفر کا معاملہ کرنے کہتے تھے، کہ یعنی کہ تم دنیا کے اندر جو ہماری بات مانو اور تم اللہ کے ساتھ جو ہے کسی اور کو معبود بنا لو، اس کا شریک تم سمجھنے لگو۔ اور وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم نے ان کو جو ہے سمجھی کہ تم لوگوں نے اپنے ساتھ اللہ کو شریک ماننے لگے، کسی اور کو جو ہے
جو ہے بنا کے اس کو پوجنے لگے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ اثر الندامۃ لما رأوا العذاب، اور جب یہ لوگ جو ہے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنے اندر جو ہے دل کے اندر پچھتاوا کریں گے، یعنی دل کے اندر تو رہے گا واقعی میں یار ہم نے غلطی کی ہے، اندر پچھتائے گا لیکن لوگوں کو بتلائے گا نہیں، بلکہ لوگوں کو کہے گا کہ ہم تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے تھے، ہم جو ہے تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے تھے۔ تو یہ کمزور لوگ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو کب روکا تھا سیدھے راستے پہ آنے سے، بلکہ آپ خود جو ہے ہم کو جو کہتے تھے کہ بھائی تم ہماری بات مانو اور اللہ کے ساتھ جو ہے شریک کرو، یعنی جو ہے بتوں کی پوجا کرو، تو ہم تمہاری بات مان لیے تھے اور تمہاری وجہ سے جو ہم بھی جو ہے تمہارے پیچھے پیچھے چلتے رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا تھا ہم کیا کریں گے، ان کے گردن کے اندر جو ہے توق ڈال دیں گے۔ کیا مطلب؟ جو زنجیریں جو ہوتے ہیں، جیسے کہ دنیا کے اندر جب پولیس کسی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو گلے میں جو ہے وہ لوہا کا جو ہوتا ہے وہ باندھتا ہے، پھر جو ہے پورا زنجیر لگاتا ہے، تو اسی طرح کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گردن میں جو ہے توق ڈالیں گے، زنجیر جو ہوتے ہیں جی وہ جو ہے ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم اس کو اسی بدلہ دیں گے، اتنا ہی اس کا جو ہے بدلہ دیں گے جتنا اس نے یہ کام کیا تھا۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر جتنا اس نے کفر کیا تھا اس نے اتنا ہی اس کو ہم اس کا جو ہے سزا دیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں دیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہر بستی کے اندر جو ہے ڈرانے والا بھیجا ہے، إِلَّا قَالَ مُفْتَرُوهَا، اور وہ لوگ تھے جو لوگ خوشحال تھے، یعنی کہ اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جس چیز کا پیغام دے کے بھیجے ہیں، یعنی نبی بنا کے بھیجا ہے، تو کافرون ہم اس کا انکار کرتے ہیں، کیا ہم نہیں مانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، اللہ کا پیغمبر ہیں، اللہ کے سفیر ہیں، کیا ہے نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے تھے یہ لوگ، حالانکہ یہ لوگ خوشحال زندگی گزارتے تھے، خوشحال تھے۔ تو آگے قرآن اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ وَقَالُوا، حالانکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اللہ نے ہم کو مال سے اور اولاد سے بہت زیادہ نوازا ہے، ہمارے پاس بہت مال ہے، ہمارے پاس بہت سارے اولاد ہیں، تو ہم کیوں تمہاری باتوں کو مان، ہم کو دیکھو اللہ نے ہم کو جو ہے مال بھی خوب دیا ہے، اولاد بھی بہت دیا ہے، اس کے باوجود جو ہم جو اللہ کی بات نہیں کرتے ہیں، اور تم ہو نبی کے اللہ کا پیغمبر ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اولاد ہے۔ یہ وہ لوگ جو ہے طعنہ دیتے تھے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور حالانکہ ہمارے اوپر جو ہے کوئی عذاب بھی نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قرآن اس کا جواب دے رہے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ بے شک تمہارا رب جو ہے جس کو چاہتا ہے خوب رزق دیتا ہے، اور ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، حقیقت بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ ہم جو ہے نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یا ہم جو ہے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو خوب مال و دولت دیا ہے، ہمارے پاس 4 بیٹے ہیں، مال خوب ہے، ہم کو جو ہے کوئی جو ہے عذاب بھی نہیں آ رہا، کوئی مصیبت بھی نہیں آ رہی ہے، تو ان کو جواب دیجیے یہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صاف صاف کہا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو خوب مال دیتے ہیں۔ تو مال دینے سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ سے خوش ہوں گے کہ جب آپ جو ہے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی توفیق دے رہا ہو، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یار دیکھو یار اللہ نے کتنا مال و دولت دیا، اللہ ان سے کتنا خوش ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ان سے جو ہے نماز کی توفیق چھین لیتے ہیں، اس کو نیک کام کرنے کی توفیق نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ نے ان کو خوب مال و دولت دیا ہے تو وہ نماز کی پابندی بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور اضافہ کرتے ہیں اور بڑھا کے دیتے ہیں۔
اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہے، لیکن دیکھیے کہ سال میں ایک مرتبہ آپ کو عیدگاہ کی نماز میں نظر آئے گا، عید کی نماز میں کیا ہے نظر آئیں گے۔ تو اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، نہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو خوب مال و دولت دے رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے رزق کے معاملے میں ٹینشن نہیں لینا ہے۔ قرآن جگہ جگہ پہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا رزق دیتے ہیں، یہ مقدر کی بات ہے۔ اگر محنت سے اگر پیسہ ملنا ہوتا تو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالدار مزدور ہوتا ہے کہ نہیں؟ دھوپ میں کام کرتا ہے، دن بھر صبح 8 بجے نکلتا ہے کام پر، تو جو ہے شام 5 بجے آتا ہے، دن بھر دھوپ میں رہ کے کام کرتا ہے، کتنا محنت کرتا ہے، لیکن اتنا ہی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوا اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ ہم کو مل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی یہ سوچتے تھے کہ اللہ نے ہم کو خوب مال و دولت دیا، ہم پیسے والے ہیں، اللہ نے ہم کو 4 بیٹا دیا، سب کما رہا، ہم کسی سے کم نہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو دیا تو اچھی بات ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ جو اللہ آپ کو دیا ہے وہی اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ کیا ہے؟ چھین بھی سکتا ہے۔ ابھی جو ترکی میں یہاں جو شام میں جو زلزلہ آیا تھا، تو ایک ویڈیو ایک فوٹو اس پہ تھا، ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھے کر کے ایک آدمی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 40 سیکنڈ پہلے میرے پاس 3 مکان تھے۔ کتنے؟ 3 مکان تھے 40 سیکنڈ پہلے، اور 40 سیکنڈ کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں، 3 روٹی بھی کھانے کو نہیں تھا، ہم نے مانگ کے لائے 3 روٹی کو کھا رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا 3 مکان کچھ کام آیا؟ تو ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے، اللہ نے دیا ہے تو شکر ادا کیجیے۔ شکر کیا ہے کہ لوگوں کو بھی خیال رکھیے، جو غریب لوگ ان کے اوپر رحم کیجیے، ان کو بھی کچھ اپنے طرف سے ہدیہ تحفہ دے دیا کریں۔ اگر اولاد دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو اولاد دیا ہے، تو ان کو آپ تلقین کریں، ان کو کہیں گے بیٹا آپ نماز کی پابندی کیجیے، آپ جہاں کہیں بھی رہیں ٹھیک ہے، خوب پیسہ کمائیے، منع نہیں کر رہا، قرآن میں یہی حکم دے رہا، پیسہ کمائیے اچھی بات ہے، لیکن اللہ کو بھول کر نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے زندگی میں کبھی ہمیں ٹینشن نہیں لینا رزق کے معاملے میں۔ رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ جو سمجھیے کہاں سے لوگوں کو رزق دے رہا ہے، اسی میں جو ہم نے دیکھا ابھی جو ہے سمجھیے کہ ترکی کے اندر تمام لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، جو لوگ دبے ہوئے تھے زمین کے اندر ان کو نکالا جا رہا ہے۔ تو ایک نوجوان سمجھیے کہ 20 سال کا نوجوان تھا جو بلڈنگ کے نیچے دبا ہوا تھا، جب اس کو نکالا گیا تو 90 گھنٹے کے بعد اس کو نکالا گیا۔ کتنے؟ 90 گھنٹے۔ تو ہم نے اس کو جو ہے جوڑا تو 3 دن اور کچھ گھنٹے ہوتے ہیں، 3 دن کچھ گھنٹے اس سمجھیے کہ بلڈنگ کے نیچے دبا ہوا تھا، جب اس کو 4 دن ہو گیا، 4 دن ہو گیا۔ تو انہوں نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ نوجوان خوش ہے، ہنس رہا ہے، مرا بھی نہیں، عورت بھی نکلی ہے، سب خوش ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ ہلکا سے بھی اوپر سے کوئی گر گیا، کچھ ہو گیا، فوراً مر گیا۔ ایک جو ہے 90 گھنٹے چندے کے 4 دن جو ہے دھنسا ہوا ہے بلڈنگ کے نیچے، جب ان کو نکالا گیا ٹھیک ٹھاک ہے، بس ہلکا سے اس کو جو ہے کچھ بدن میں بیماری آ گئی تو اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ موت کا اور سمجھیے کہ رزق کا، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ جب چاہے کسی کو اٹھا لے، جب چاہے کچھ بھی چھین سکتا ہے۔ تو ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو بھی ہو سکے ہم لوگوں کو جو ہے اپنے مال میں سے صدقہ کرتے رہیں، لوگوں کو دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔